تو یہاں کچھ باتیں پتہ چلی، وہ یہ ہے پہلی کہ نفل نماز بھی جماعت سے ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نفل جماعت سے نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول نے تو پڑھی. بھائی نے فرمایا کہ یہ جو مسجد میں نفل کی جماعت ہوتی ہے جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے کے ساتھ کروا سکتے ہیں، لیکن اعلانیہ نہ ہو کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن کو صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. اعلانیہ جو ہے وہ پروٹوکول صرف فرض نماز کا ہے، اذان اور اس طرح کی نماز. صحیح بات علماء کا جو اس میں صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز انفراداً پڑھی جائے گی. اگر جماعت سے پڑھی جائے گی تو اس میں مجمع اکٹھا کرنا درست نہیں ہے. یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخصوص نوافل ہیں ان کے علاوہ مجمع اکٹھا نہیں کیا ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. ہاں جی، نفل نماز کی جماعت بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کئی احادیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کے گھر میں ملنے کے لیے گئے، تو اصحاب نے جو مسجد بیت ہے گھر میں جو نماز کے لیے حصہ مخصوص کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ نماز پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیا، ان کے گھر والوں کو، ایون فیمیلز کو بھی جماعت کروائی. اور جماعت کروانے کے بعد مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برکت کی جگہ بن جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے، ہم بعد میں عورتیں یہاں پہ نماز پڑھا کریں گی. تو یہ جماعت کے ساتھ کروا سکتے ہیں، لیکن اعلانیہ نہ ہو کہ جی فلاں مسجد میں فلاں دن کو صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. اعلانیہ جو ہے وہ پروٹوکول صرف فرض نماز کا ہے، اذان اور اس طرح کی نماز. ویسے اس طرح ہو جائے، میں بھی اگلے دن میں عثمان بھائی فرحان بھائی گئے تھے ان کے پاس ہی لاہور ملنے کے لیے ان کو، تو ہم نے راستے میں جو ہے وہ اشراق کی نماز جماعت کے ساتھ جہری پڑھائی. ویسے دن کی نماز ساری بھی سری بھی پڑھا سکتے ہیں، جہری بھی. سری زور کی اثر کی ہوتی ہے، اور جہرن جو ہے عید کی نماز اور جمعے کی نماز بھی جاری ہے، تو یہ جائز ہے. قضا نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، اگر سب کی قضا ہو گئی ہے کچھ لوگوں کی، وہ جماعت کرا سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ فجر پڑھ کے سوئیں. اصحاب نے کہا تھوڑی دیر رات کو آرام کر لیتے ہیں. یہ مشکات میں بھی موجود ہے، یہ والی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. بہرحال الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے ساتھ متفق ہوئے اور طے پایا کہ جو حضرت بلال ہے ان کی ڈیوٹی لگاؤ کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نا بیٹھ جائیں اونٹ کے اوپر، جیسے ہی پو پھوٹے تو ہمیں جگا دیں گے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا. صبح صادق حضرت بلال بھی سو گئے، لیکن تھوڑے قوالی والے کہتے ہیں حضرت بلال نے اذان دی تھی سورج ہی نہیں نکلا. صحیح مسلم میں ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی جدو انہوں نے عزت سٹیک تے لگی ہوئی سی، ادو تے سورج نکلا ہے. اور اتنا بلند ہوا کہ نبی علیہ السلام اٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقیوں کو جگایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز کو پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے. سورج نکلا ہوا، اذان دی گئی، جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی. وہ قضا ہی تھی. قضا یہ انڈیا پاکستان کی ٹرم ہے، قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں. قضا یعنی وقت گزر گیا. وقت میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک فجر ہی ہے جس کا وقت نہیں گزرتا، باقی نمازوں کے تو وقت اتنے لمبے ہیں. زور تو آپ زور کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک زور اثر پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب عشاء تو غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. سفر میں ہو جس وقت بھی ہو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. ظہرین اور مغربین کے اوپر میرا کلپ علیحدہ سے ریکارڈڈ موجود ہے، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں.